الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا طبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان اللہ سبحان اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کی یہ مبارک محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں انعقاد پذیر ہے، اور جن دوستوں نے جن بچوں نے اس محفل کا انتظام کیا، مجھے جس نوجوان نے بلایا وہ امین محسنی صاحب کی صاحبزادے احمد امین صاحب نے مجھے بلایا۔ سبحان اللہ۔ احمد ہی ہے نا؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میلاد مبارک ہے، جب میری لائبریری میں آئی تو وہاں انہوں نے بیٹھ کر مجھے یہ بات کہی کہ میلاد مبارک ہے، مگر آپ کا جو موضوع ہے وہ محبت کے اوپر ہونا چاہیے۔ کیونکہ جو نوجوان ہیں، نوجوانوں کا محبت سے بڑا خاص تعلق ہے، یہ محبت کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور ان کی محبت بھی نوجوان طاقتور ہوتی ہے۔ تو
محبت ایک ایسی چیز ہے کہ محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے. آپ کو اپنے دوست سے محبت ہو سکتی ہے، اپنے ہمسائے سے محبت ہو سکتی، اپنے بھائی سے محبت ہو سکتی ہے، اپنے والد اپنے بابا جان سے محبت ہو سکتی ہے، اپنے بیٹے سے محبت ہو سکتی ہے. محبت کا دائرہ بڑا ہی وسیع ہے. آپ کو اپنے پیر و مرشد سے محبت ہو سکتی ہے، آپ کو اپنی والدہ سے محبت ہو سکتی ہے، اور ماں کی اور باپ کی. یہ وہ محبت ہے جس محبت کا ذکر درجنوں سینکڑوں حدیثوں میں آیا. اپنے بابا کی یا اپنی ماں کی محبت جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ اس محبت کا ذکر فرماتے آپ کو نظر آئیں گے احادیث مبارکہ کے اندر. مگر ایک محبت وہ ہے جس کا ذکر میں نے بھی آپ کے سامنے کیا، اور یہ محبت اس کی محبت ہے جس کی محبت کا اعلان اور حکم خود رب کائنات رب ذوالجلال نے کیا. کل محبوب فرمائیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. محبت کی جب بات آئی تو اب یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے کہ اس کو جس سے محبت ہے اس کی محبت کا اعلان اور حکم فرما رہا ہے، مگر یہ کلام اس کا ہے، یہ زبان اس کی ہے، مگر سننا اس کی زبان سے چاہتا ہے جس کو اس سے محبت ہے. کل محبوب زبان میری ہے، کلام میرا ہے، مگر بات میری آپ کی زبان سے سنوں گا میں. کہیں گے آپ فرمائیے. حالانکہ کہہ تو وہ خود رہا ہے، بتا تو وہ خود رہا ہے، مگر محبوب سننا آپ کی زبان سے. آپ فرمائیے. یہ بھی محبت ہے کہ جس سے محبت ہو، جس سے محبت ہو وہاں پھر اس کی بات سنی جاتی ہے، اس کی آواز سنی جاتی ہے، اس کا انداز سنا جاتا ہے. بات میری ہے مگر کہیں آپ. کل ان کنتم تحبون اللہ، ان لوگوں کو کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو پھر پہلے میرے فرما بردار بن جاؤ.
اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، محبوب آپ فرمائیے، آپ کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پہلے میرے فرما بردار بن جاؤ۔ اچھا یہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، کہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی فرما بردار بن جاؤ۔ ایسے ہی ہے نا، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ محبوب آپ ان کو کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ نہیں، کیونکہ بات محبت کی ہے نا، بات محبت کی ہے۔ اب اللہ کو جس سے محبت ہے، اللہ کو جس سے محبت ہے، اللہ نے کیا فرمایا کہ محبوب آپ ان کو فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو، تو فاتبعونی، فرما بردار میرے بن جاؤ۔ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو فرما بردار میرے بن جاؤ، میرے بن جاؤ۔ یہ ایک محبت کا انداز ہے، یہ ایک محبت کا انداز ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات سننے کو دل کرتا ہے، اسی کی بات سنی جاتی ہے، اسی کی بات مانی جاتی ہے، اسی کی بات سمجھی جاتی ہے۔ محبوب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر ان کو کہہ دیں کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم اللہ سے محبت اللہ کی فرما بردار ہو جاؤ، نہیں۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے آپ فرما دیں گے میرے فرما بردار بن جاؤ، تو ابھی تو تم محبت کا دم بھر رہے ہو نا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو جب یہ آپ کے فرما بردار بن جائیں گے یحببکم اللہ، تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ پھر تم کہلاؤ گے کہ تم اللہ سے محبت۔ فرمایا نہیں، اب اللہ تم سے محبت کرے گا، اب اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پہلے آپ کے فرما بردار بن جائیں اور کہیں آپ، فرمائیں آپ اور سنیں یہ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پہلے میرے فرما بردار بن جاؤ۔ جب تم میرے فرما بردار بن جاؤ گے، میرے رسول کے، میرے محبوب کے جس سے میں محبت کرتا ہوں، تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، یحببکم اللہ۔ اور پھر صرف محبت نہیں کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، وہ بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے محبت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے وہ صحابی ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں بھی جاتے ان کی اب یہ بھی محبت کا انداز ہے، یہ بھی محبت کا طریقہ ہے۔ یہ حضور کے ساتھ جہاں بھی جاتے ان کی نگاہیں حضور کی نالین جوتیوں کے اوپر ہوتی، حضور کی نالین شریف پر ہوتی، اور جیسے ہی حضور اپنی نالین شریف اتارتے یہ حضور کی نالین شریف ایک دم پکڑتے اور اپنی آستینوں میں ڈال لیتے، اپنی آستینوں میں ڈال لیتے، آستینوں میں ڈال کر ایسے بیٹھ جاتے، یعنی حضور کی نانیل مبارک کو اپنے سینے سے لگا لیتے، کیونکہ اگر ہاتھ ایسے رکھیں گے تو جوتیاں تو نیچے گر جائیں گی۔ ہاں، حضور کی نالین مبارک آستینوں میں ڈال دیتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان دونوں سے محبت کرو. حضور نے فرمایا جن کو ان دونوں سے محبت ہوگی. اب حضور کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ حسن اور حسین کی طرف. سبحان اللہ. سبحان. حضور نے فرمایا جن کو ان دونوں سے محبت ہوگی ان کو مجھ سے محبت ہوگی. جس کو مجھ سے محبت ہے وہ ان دونوں سے بھی محبت کرے، حسن سے اور حسین سے. حضور نے فرمایا میرے سے اللہ نے فرمایا اگر میرے سے محبت کرنی ہے تو میرے محبوب سے پہلے محبت کرو. اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر میرے سے محبت کرنی ہے تو پہلے میرے دونوں شہزادوں سے محبت کرو. سبحان اللہ. حسن اور حسین سے محبت کرو، حسن اور حسین سے. اور ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس حدیث میں اس حدیث میں حضور نے دونوں کا نام نہیں لیا، ان کی طرف اشارہ کیا. اس حدیث میں حضور نے دونوں شہزادوں کا نام لے دیا. حضور نے فرمایا کہ جن کو ان دونوں حسن اور حسین سے محبت ہے در حقیقت اس کو میرے سے محبت ہے. حضور نے فرمایا جس کو حسن اور حسین میرے دونوں شہزادوں سے محبت ہے اس کو میرے سے محبت ہے. اور آپ دیکھیں حضور نے ہر جگہ پر دونوں شہزادوں کا نام لیا ہے، حسن کا بھی اور حسین کا بھی. تو آج جو لوگ صرف حسین حسین کرتے ہیں اور حسن حسن نہیں، حسین سارا سال اور حسن ایک دن پورے سال میں نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. حضور نے جو طریقہ سمجھایا ہے، حضور نے فرمایا جس کو میرے سے محبت ہے اس کو ان دونوں سے محبت کرنی پڑے گی. اور جس کو دوسری حدیث ابو ہریرہ والی، جس کو حسن اور حسین سے محبت ہے حضور نے صرف حسن نہیں کہا، حضور نے صرف حسین نہیں کہا، حضور نے فرمایا جس کو حسن اور حسین سے محبت ہے میرے دونوں شہزادوں سے اس کو در حقیقت مجھ سے محبت ہے. حقیقت اصل یہ کہ اس کو مجھ سے محبت ہے. اس کا مطلب ہے جس کو صرف حسین سے محبت ہے حسن سے نہیں، اس کو حضور سے بھی محبت نہیں ہے. جس کو حضور سے محبت ہوگی اس کے دل میں امام حسن کی بھی محبت ہوگی، امام حسین کی بھی محبت ہوگی. حضور کے سارے دونوں شہزادوں سے، بلکہ حضور کے سارے شہزادوں سے طریقت، شریعت بھی، طریقت بھی، محبت بھی اور حقیقت بھی یہی کہتی ہے کہ اس کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت ہوگی. سبحان اللہ. اس کو امام حسن سے محبت ہوگی. سبحان اللہ. اس کو امام حسین سے محبت ہوگی. سبحان اللہ. اس کو امام زین العابدین سے محبت سبحان ہوگی. اللہ. اس کو امام محمد باقر سے محبت ہوگی. سبحان اللہ. اس کو امام جعفر صادق سے محبت ہوگی. سبحان اللہ. اس کو حضرت موسیٰ علی کاظم سے محبت ہوگی. سبحان اللہ. اس کو شیخ محمد تقی الجواد سے محبت ہوگی. سبحان اللہ. اس کو امام علی رضا سے محبت ہوگی. سبحان اللہ. اس کو امام حسن نقی سے محبت ہوگی. سبحان اللہ. اس کو امام حسن عسکری سے محبت ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی، حضور کے اہل بیت، حضور کے شہزادے، حضور کا خاندان، جس کو اس سے محبت ہوگی جان سے. اب محبت کیا ہے؟ محبت ایک حدیث میں بھی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا
آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے. اب ایک صحابی کی اپنے شیخ، اپنے پیر و مرشد، اپنے نبی سے محبت، اپنے رسول سے محبت. ایک صحابی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. تو یا رسول اللہ اب حضور کو یعنی حضور کو یقین تو تھا مگر حضور کو اپنی محبت کا مزید یقین دلا رہی ہیں. یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. پھر فرمانے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے اپنے مال سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. یا رسول اللہ میں آپ سے اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. کیونکہ انسان کو زندگی میں ایک اپنی اولاد سے اور ایک مال سے بہت محبت ہوتی ہے، بہت محبت. اب وہ حضور کو نہ یقین دے کہ یا رسول اللہ میں نہ آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اپنے مال سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں اور میں اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، بلکہ میں اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. یا رسول اللہ جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں نا تو میں آپ کے خیالوں میں گم ہوتا ہوں، میں آپ کے خیالوں میں مگن ہوتا ہوں. یا رسول اللہ جب میرے دل کو چین اور قرار نہیں نہ آتا، مجھے سکون نہیں ملتا، تو پھر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کر لیتا ہوں. تو میں آپ کی زیارت کر کے اپنی تشنگی کو دور کر لیتا ہوں. اب یہ انہوں نے کہا اور یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے اور رونا شروع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوچھا کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں سوچتا یہ ہوں کہ یہاں تو جب میں بے چین ہوتا ہوں، بے قرار ہوتا ہوں اور میرے دل کو چین نہیں آتا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کر لیتا ہوں. لیکن کل جنت میں آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، آپ کون سی جنت، کتنی جنتیں، جنت عدن، جنت نعیم، جنت الماوا، جنت الفردوس، کتنی جنت. یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا معلوم نہیں یا رسول اللہ آپ جنت میں کس مقام پر ہوں گے تو میں وہاں آپ کی زیارت کیسے کروں گا. میں وہاں آپ کی زیارت کیسے کروں گا. یعنی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا حسن عطا فرمایا تھا، کیسا حسن عطا فرمایا تھا کہ صحابہ کرام اس حسن کے اندر، اس چہرے کی دل ربائی کے اندر اتنے فنا تھے کہ وہ رات دن یہ سوچتے تھے کہ دنیا میں تو آپ کی یہاں زیارت کر لیتے ہیں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، تو قیامت کے بعد جب جنت میں جائیں گے تو وہاں پتہ نہیں ہم آپ کی زیارت کر پائیں یا نہ کر پائیں، تو اس کا بھی انتظام آج ہی کر لو، آج ہی کر لو اس کا بھی انتظام جون سے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ بارگاہ ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ.
اللہ سبحان انہیں معلوم تھا کہ یہیں پر مسئلہ حل کروا لو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، کیونکہ اس بارگاہ سے کوئی سوالی خالی جا ہی نہیں سکتا۔ بھائی وہ کیسا حسن تھا جو حضور کو اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ جس حسن کے پیچھے صحابہ کرام بے قرار تھے۔ اس وقت کے کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام بے قرار اور بے چین اور دلوں کو سکون نہیں۔ کیا اللہ نے حضور کو حسن دیا تھا۔ اسی لیے تو حضور اصل میں تو حضور کا ابھی تو اصل حسن حضور کا ظاہر ہی نہیں ہوا۔ حدیثیں پڑھیں، اصل حسن تو حضور کا ظاہر ہی نہیں ہوا۔ اگر اصل حسن حضور کا ظاہر ہو جاتا تو کسی میں دیکھنے کی تاب ہی نہیں تھی۔ بھائی یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو انگلیاں کاٹ لیں، انگلیاں کاٹ لیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ کہاں مصر کی عورتیں اور کہاں عرب کے مرد، بڑا فرق ہے۔ جو بہادری اور جو دلیری اور جو ادھر وہ ادھر کہاں، پھر ادھر عورتیں ادھر مرد، ادھر مرد، ادھر انگلیاں اور ادھر گردنیں، ادھر انگلیاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق شعر یار، حق شعر یار۔ ادھر انگلیاں ادھر گردنیں، ادھر عورتیں ادھر مرد، ادھر دیکھ کر ادھر تو دیکھا بھی نہیں، ادھر تو دیکھا بھی نہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام
پہ مردان عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ 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 یا رسول اللہ جو جلوہ ابو بکر کو دکھایا وہ یہاں پر بھی دکھا دیں جو عمر فاروق کو دکھایا وہ یہاں بھی دکھا دیں جو عثمان غنی کو دکھایا وہ یہاں بھی دکھا دیں جو علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دکھایا وہ یہاں بھی دکھا دیں جو ابو ہریرہ کو دکھایا وہ یہاں بھی دکھا دیں جو صہیب رومی کو دکھایا وہ یہاں بھی دکھا دیں جو سلمان فارسی کو دکھایا وہ یہاں بھی دکھا دیں جو جابر بن عبداللہ انصاری کو دکھایا وہ یہاں بھی دکھا دیں جو ابو ذر غفاری کو دکھایا وہ یہاں بھی دکھا دیں جو بی بی عائشہ کو جلوہ دکھایا وہ یہاں بھی دکھا دیں جو خدیجۃ الکبریٰ کے بستر میں جلوہ دکھایا جب وحی نازل ہوئی یا رسول اللہ وہ جلوہ یہاں پر بھی دکھا دیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ 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 حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب 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 یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حضرت عبداللہ بن رواح
آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے وجود کے اندر اگر وحی اور معجزات ان آثار کا اظہار نہ بھی ہوتا تب بھی حضور کا چہرہ ہی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. مولانا روم فرماتے ہیں کہ حضور کا اصل حسن تو ظاہر ہی نہیں ہوا. حضور لوگ کہتی ہیں کہ حضور کو جبریل علیہ السلام نے جب پر کھولے تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ معاذ اللہ علیہ باللہ ہوش میں نہ رہے؟ نہیں، اگر حضور اپنے حسن کے پر کھول دیتے تو جبریل ایسے بے ہوش ہوتے کہ قیامت تک ہوش میں ہی نہ آتے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اگر حضور اپنا جلوہ دکھا دیتے تو کس میں وہ جلوہ دیکھنے کی تاب ہوتی؟ ایک نظر دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک نظر دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو. وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، ایک نظر دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو. وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. وہ صحابی تڑپ
پر ہے، وہ کہہ رہے یا رسول اللہ مجھے آپ کی محبت، مجھے اپنے مال سے بھی زیادہ آپ سے محبت، مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ سے محبت، مجھے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ آپ سے محبت۔ یا رسول اللہ جنت میں آپ اعلیٰ مقام پر ہوں گے، یہاں تو میں آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، وہاں میں آپ کی زیارت کیسے کروں گا؟ ان صحابہ کو اللہ نے حضور کا کون سا جلوہ دکھایا تھا کہ حضرت حسان بن ثابت وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ حضرت حسان نے جب حضور کو دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ کی تخلیق اللہ نے ایسے کی جیسا کہ آپ کی اپنی مرضی تھی۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كأنك قد خلقت كما تشاء۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اور وہ صحابی رونا شروع ہو گئے۔ حضور نے پوچھا روتے کیوں؟ یا رسول اللہ یہاں تو حاضر ہو کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا لیتا ہوں، وہاں جنت میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ حضور خاموش ہو گئے۔ اتنے میں وحی نازل ہوئی، فرمایا محبوب اپنے محبت کرنے والے کو میرا پیغام دے دو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ محبوب اس دیوانے کو اور اس محبت کرنے والے کو اس کو یہ کہہ دو کہ جو اللہ کی اور اللہ کے ساتھ آپ کی اطاعت کرے گا، آپ کی فرما برداری کرے گا، وہ جنت میں آپ کے ساتھ ہی ہو۔ سبحان اللہ، وہ جنت میں آپ کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ محسنیہ۔ یا رسول اللہ مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، جانے جہاں کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے، جانے جہاں کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔
محبت چیز کیا ہے؟ محبت کو سمجھنا ہمارے بس میں نہیں ہے، اور محبت کو سمجھنا ہے تو کوئی شرک پور شریف جائے، کوئی کرما والا شریف جائے، جو پیلے شریف جائے، لاہور شریف حضور داتا کی نگری میں جائے۔ سبحان اللہ۔ محبت کو سمجھنا ہے تو بابا فرید الدین گنج شکر پاک پتن شریف جائے۔ محبت سمجھنی ہے تو قطب الدین بختیار کاکی مہرولی شریف جائے۔ محبت سمجھنی ہے تو دلی خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس جائے۔ محبت سمجھنی ہے تو بغداد میں خواجہ محمد عمر شہاب الدین سور وردی کے پاس جائے۔ محبت سمجھنی ہے تو امام غزالی کے پاس جائے۔ محبت سمجھنی ہے تو امام فخر الدین رازی کے پاس جائے۔ محبت سمجھنی ہے تو سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کے پاس جائے۔ محبت سمجھنی ہے تو سلطان الاولیاء گیلانی جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لا مقانی غوث سمدانی قندیل نورانی شان سلیمانی تفسیر قرآنی لال بدخشانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کے دروازے پر سبحان جائے، اللہ، جو ساری رات امام حماد دباس حضرت ابو سعید مخرمی رحمت اللہ اپنے پیر و مرشد کی دہلیز کے اوپر سر رکھ کر بیٹھے رہتے تھے۔ محبت سمجھنی ہے تو بخارا خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقش بند کے پاس جائے، ان کے پاس جائے۔ امام فخر الدین رازی آپ کے پیر و مرشد، اب یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے، یہ محبت کا انداز ہے۔ امام فخر الدین رازی پانی پت کا بازار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خواجہ سب درود شریف پڑھیں، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول۔ پانی پت کا بازار ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بابا فرید الدین گنج شکر، ان کو حکم دیا آستانے کے لیے روٹیاں لے کر آؤ۔ آپ روٹیاں لینے تندور کے پر گئے، اس اماں جی کو کہا جلدی جلدی روٹیاں لگا دو، بازار میں اعلان ہو رہا ہے، بازار میں اعلان ہو رہا ہے۔ خواجہ نجم الدین کبرا ان کے ایک مرید اعلان کر رہے ہیں کہ امام فخر الدین رازی کے پیر و مرشد خواجہ نجم الدین کبرا آج پانی پت آئے ہوئے ہیں، تو جو بندہ شام سے پہلے ان کی زیارت کر لے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ شام سے پہلے جو بندہ، اور آواز لگا رہا ہے حضرت خواجہ نجم الدین کبرا کا ایک خادم مرید، اور کہہ رہا ہے کہ شام سے پہلے جو ان کی زیارت کر لے وہ جنتی ہو جائے گا۔ اب وہ خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر تندور کے پر روٹیاں لگوا رہے ہیں۔ اماں جی کہنے لگی اماں جی جلدی جلدی روٹیاں لگا لو۔ اماں جی، اور آنکھوں کے پر پٹی باندھی ہوئی ہے۔ اماں جی کہنے لگی کیوں بیٹا جلدی جلدی روٹیاں کیوں لگوانی ہیں؟ ہم نے بھی یہ اعلان سنا ہے کہ خواجہ نجم الدین کبرا آئے ہوئے ہیں، اور جو بندہ شام سے پہلے ان کی زیارت کرے گا وہ جنتی، ان کی زیارت کو جانا ہے۔ کہنے لگے اماں جی اسی لیے تو پٹی باندھی ہے، اسی لیے تو پٹی باندھی ہے کہ کہیں راستے میں نظر نہ آ جائیں، کہیں راستے میں نظر نہ آ جائیں۔ جلدی جلدی روٹیاں لے کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کے بڑے خلیفہ ان کے پاس حاضر ہو گئے۔ فرمانے لگے خواجہ بابا، فرمانے لگے فرید باہر اعلان ہو رہا ہے۔ جی حضور اعلان ہو رہا ہے۔ تو تم نے یہ پٹی کس لیے باندھی ہوئی ہے؟ اعلان ہو رہا ہے کہ جو بندہ شام سے پہلے خواجہ نجم الدین کبرا کی زیارت کرے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ تم نے پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ کیا ان کی زیارت نہیں کرنی؟ حضور اس لیے باندھی ہوئی ہے کہ ان کی زیارت نہیں کرنی، کیونکہ جن آنکھوں نے آپ کو دیکھا ہے، میرا دل بھی ایک ہے، میری جان بھی ایک ہے، اور اس دل اور جان کا وارث بھی ایک ہی ہے، اس دل اور جان کا وارث بھی ایک ہی ہے۔
میری جان کے مالک میرے دل کے وارث حبیب خدا تاجدار مدینہ کریں گے شفاعت میری روز محشر انہی پہ بھروسہ ہے ان کے گدا کا کسے درد میں اپنے دل کا سناؤں کسے اپنا خالی میں دامن دکھاؤں سوا آپ کے یا مرشد کہیں بھی نہیں آسرا محسن بے نوا کا دلوں کی تسلی ہے ذکر الہی دلوں کی ضیا ذکر ہے مصطفیٰ کا جو کرتا ہے دل سے غلامی نبی کی وہی ہے حقیقت میں بندہ خدا کا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی حق شاہ یا غوث زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ بابا فرید صاحب خواجہ قطب الدین بختیاری کے کاکی کو کہنے لگے حضور میری جان بھی ایک ہے میرا دل بھی ایک ہے اور میرے دل اور میری جان کا وارث بھی ایک ہے اور وہ خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی حضور مجھے ان کو نہیں دیکھنا موج میں دریا آیا اس دریا نے جوش مارا خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی آپ فرمانے لگے فرید ادھر اعلان کون کر رہا ہے فرمایا حضور خواجہ نجم الدین کبریٰ کا خادم کیا اعلان کر رہا ہے جو شام سے پہلے پہلے ان کی زیارت کر لے گا وہ جنتی ہے فرمایا مدت کتنی ہے فرمایا شام سے پہلے پہلے خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی فرمانے لگے فرید ادھر خادم ہے اور ادھر تیرا مرشد ہے ادھر تیرا مرشد ہے ادھر حد شام تک کی ہے ادھر قیامت کی صبح تک کی مدت ہے فرید جو بندہ تیری دہلیز سے جس کو تیرے قدم لگتے ہیں قیامت تک گزر جائے گا وہ بندہ جنتی ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ حق شاہ سجنہ دے دروازے اتے بابا کھڑی والا یاد آ گیا سبحان اللہ سجنہ دے دروازے اتے محکم لائے جھوکا سجنہ دے دروازے اتے محکم لائے جھوکا نویں نویں نا یار بنائیے وانگ کمینے لوکاں نویں نویں نا یار بنائیے وانگ کمینے لوکاں میں نیوی میرا مرشد اچا اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاوائیں نہ اچیاں کولوں جنہ نیویاں نال نبھائی سجنہ دے دروازے اتے محکم لائے جھوکا نویں نویں نا یار بنائیے وانگ کمینے لوکاں تو
بیلی تے سب جگ بیلی سبحان اللہ۔ تو بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی وی بیلی تو بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی وی بیلی تے سجنا باج محمد بخشا سنجی پئی حویلی سجنا باج محمد بخشا سنجی پئی حویلی سجنا باج محمد بخشا سنجی پئی حویلی جنا تنا عشق سمانا اس نیوں پھر جانا جنا تنا عشق سمانا اس نیوں پھر جانا بڑے ملن سونے ہزاراں اساں نیوں یار وٹانا بڑے ملن سونے ہزاراں اساں نیوں یار وٹانا بتاؤ کتنے صحابہ کرام کو صرف اس بات پر شہید کر دیا گیا کہ محمد عربی کا کلمہ چھوڑ دو محمد عربی کی غلامی چھوڑ دو محمد عربی کا ساتھ چھوڑ دو کتنے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا محبت یہ ہے کہ وہ صحابی روتے تھے حضور کی ایک صحابیہ جنگ احد حضور واپس آ رہی ہیں جنگ سے اس نے پوچھا صحابہ کرام سے اس نے کہا مجھے بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا محبوب کیسا ہے مجھے یہ بتاؤ میں ان کو تلاش کر رہی ہوں مجھے لشکر میں نظر نہیں آ رہا انہوں نے صحابہ کرام نے کہا پیچھے آ رہی ہیں ایک بندے نے کہا اماں تیرے والد حضور کے ساتھ تھے شہید ہو گئے اس نے کہا ٹھیک ہے مگر میں جس کو تلاش کر رہی ہوں مجھے اس کا بتاؤ ایک اور بندہ بولا کہنے لگا اماں تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا اس نے کہا نہیں مجھے اللہ کے رسول کا بتاؤ ایک اور بندہ بولا کہنے لگا اماں اسی جنگ میں تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا تیرا باپ بھی شہید ہو گیا تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا ایک اور بندہ بولا اس نے کہا اماں تجھے نہیں معلوم تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا اسی جنگ میں سب نے تیرے بیٹے نے تیرے باپ نے تیرے بھائی نے تیرے شوہر نے اللہ کے رسول کے اوپر سے اپنی جان قربان کر دی اماں کہنے لگی جس کو میں تلاش کر رہی ہوں مجھے اس کا حال سناؤ مجھ کو ہے تیری جستجو مجھ کو تیری تلاش ہے مجھ کو ہے تیری جستجو یا رسول اللہ مجھ کو تیری تلاش ہے جانے جہاں کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے اماں نے جب حضور کو صحیح تشریف لاتے ہوئے دیکھا خیریت سے اماں زارو کتار رونے لگی کہنے لگی اب جیسی مرضی میرے پر کوئی مصیبت آ جائے وہ مصیبت میرے لیے کوئی مصیبت ہی نہیں ہے مجھ کو ہے تیری جستجو مجھ کو تیری
تلاش ہے، جانے جہاں کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ محبت یہ ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرمانے لگے کہ تو نے اپنی آنکھوں پر پٹی کیوں باندھی؟ بابا فرید فرمانے لگے اس لیے پٹی باندھی جو صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ جن آنکھوں نے آپ کو دیکھا وہ آنکھیں اب اور کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی، وہ آنکھیں اب اور کسی کو دیکھنا نہیں چاہتی۔ یہ وہ خان وعدہ ہے عشق اور محبت کا۔ سلطان الہند حضرت عثمان ہارونی، حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، نیچے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید الدین گنج خشک شکر، خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت خواجہ امیر خسرو۔ اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حاجی خواجہ قطب فرید۔ محبت کیا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار شریف کے اندر آپ لکھتے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قوالی ہو رہی ہے اور قوال نے شعر پڑھا، کشتگان خنجر تسلیم را، کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جانے دیگر است۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسے یہاں وہ نعت خان پڑھ رہا تھا تو آپ نے کہا یہ شعر دوبارہ سناؤ۔ مجمع میں لوگوں نے کہا قوال کو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا مقرر، اے قوال یہ شعر ایک دفعہ پھر پڑھ۔ کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جان دیگر، جو اللہ کی محبت اور اس کی تسلیم و رضا کے اندر راضی ہو جاتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں تسلیم و رضا کے خنجر سے ذبح کیے جاتے ہیں۔ ہر زندگی، ہر موت کے بعد ایک نئی زندگی ان کو عطا ہوتی ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرمانے لگے اس قوال کو پھر یہ شعر پڑھو۔ اس قوال نے پھر وہ شعر پڑھا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اسی شعر کے اوپر وصال فرما گئے، اسی شعر کے اوپر۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار شریف کے اندر ایک اور واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک جگہ قوالی ہو رہی تھی۔ قوالی یہ اپنے وقت کا مجدد ہے جس کی کتاب کم و بیش ہر دوسرے ہاتھ میں ہے، اخبار الاخیار، وہ کھول کر دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا قوال نے شعر پڑھا، اس شعر قوال نے شعر پڑھا، جامب دے جامب دے جامب دے، جامب دے جامب دے جامب دے، فائدہ گفتن بسیار چیز، جامب دے جامب دے جامب دے، فائدہ گفتن بسیار چیز۔ اوے اپنے محبوب کا ذکر کرنے والے، اپنے محبوب کی باتیں کرنے والے، اپنے محبوب کا ذکر سنانے والے، اگر تجھے اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے تو اپنے محبوب کے اوپر سے جان ہی دے کر دکھا دے۔ جامب دے جامب دے جامب دے، فائدہ گفتن بسیار چیز۔ ایک نوجوان اٹھ کر کھڑا ہوا، نوجوان کہنے لگا مقرر، اس شعر اس قوال نے پھر پڑھا، جامب دے جامب دے جامب دے،
فائدہ گفتن بس یار چیز. اپنے محبوب کا ذکر کرنے والے اتنی محبت ہے تو اپنے محبوب کے اوپر سے جان دے کر دکھا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ایک وہ جو نوجوان اٹھا تھا نا کہنے لگا دادم اور وہ وہیں گرا اور وصال کر گیا. وہیں یہ ہے محبت, یہ ہے محبت. اس محبت کا بیان اگر کسی نے پڑھنا ہے تو وہ پڑھے قرآن, وہ قرآن پڑھے. قرآن کے اندر جتنی محبت بیان ہوئی ہے اتنی محبت دنیا کی کسی کتاب میں بیان نہیں ہوئی. اللہ نے اپنے محبوب کا چلنا, اللہ نے اپنے یہاں تو محبوب کی باتیں کریں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کا چلنا, اللہ نے اپنے محبوب کا بیٹھنا, اللہ نے اپنے محبوب کا لیٹنا, اللہ نے اپنے محبوب کا ہنسنا, اللہ نے اپنے محبوب کا رونا, اللہ نے اپنے محبوب کا کنگھی کرنا, چادر اوڑھنا, بستر پہ لیٹنا, پانی پینا, جنگوں میں جانا, حضر کا, سفر کا, ہر چیز محبوب آگے آگے جا رہا تھا, قرآن پیچھے پیچھے آ رہا. سبحان اللہ. ہاں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پہلے جتنی کتابیں آئیں, جتنی کتابیں آئیں, کتابیں آگے آگے تھی, نبی پیچھے پیچھے تھے, نبی پیچھے پیچھے تھے. پڑھے قرآن اور حدیثیں, مگر یہ وہ کتاب ہے کہ اللہ کا محبوب آگے آگے تھا اور قرآن پیچھے پیچھے. سبحان اللہ. قرآن پیچھے پیچھے تھا. جو اللہ کا محبوب کر رہا تھا وہ قرآن بنتا چلا جا رہا تھا, قرآن بنتا چلا جا رہا تھا. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. وہاں یوسف, یہاں اللہ کا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں پر عورتیں, یہاں پر مرد, وہاں پر انگلیاں, یہاں پر گردنیں. وہاں دیکھ کر یہاں تو دیکھا بھی نہیں ہے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. سر کٹاتے ہیں تیرے نام بے مردان عرب. سر کٹاتے ہیں تیرے نام بے مردان عرب. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ تحقیق. حق شعر. اللہ تعالیٰ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی اصل محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.